باوجود بھی میں سیاسی ورکر ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور سوچ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت بڑے دباؤ ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ہم پہ سینکشنز لگانا چاہتی ہیں. غیر ملکی طاقتیں ہمیں ہمارے نیوکلیر پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں, ہماری معیشت پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں, اور یہ ان کا چھٹا ایپیسوڈ ہے. اور میں نے ابھی بھی جس وقت آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں مجبوری کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ہو چکے ہیں. سادوکی میں انہوں نے کلاشن کوفوں سے پولیس پر فائرنگ کی. پولیس نہتی تھی, ان کے پاس لاٹھیاں تھیں, جس میں 3 جوان ہمارے شہید ہو گئے, 70 زخمی ہیں. 70 میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے. پنجاب حکومت اس پر تفصیلی بات کرے گی, لیکن حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے, حالات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں قومی سلامتی اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 147 کے تحت پنجاب رینجرز کو پنجاب حکومت کی درخواست پر 60 دن کے لیے کراچی کی طرح پورے پنجاب میں نافذ العمل کر رہا ہوں. اور یہ ان کے پاس صرف یہ 60 دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ سیکشن 5 اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 نیشنل, یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے سیکشن 5 کا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1995 کا بھی 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں. سمری میں نے بھیج دی ہے کیبنٹ کی منظوری کے لیے, اور یہ میں نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہوں. لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت للعالمین میں. ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں, اور ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اگر ان کا کچھ ایجنڈا اور نہ ہوتا تو میں آج پنجاب کو شام 5:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں. اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے. اور میں 24 آور جب میں کہتا ہوں تو میں ساری صبح 3:30 پر میں نے ان سے معاملات کیا ہے اور ان سے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں. ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں, اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے. میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے. وہ کہتے ہیں ہم گوگل سے دیکھتے ہیں. مجھے تو آتا نہیں گوگل سے کیسے دیکھتے ہیں. میں نے ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو کہا ہے کہ فرانس کا امبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے, لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بیمار, سکول بند, ایمبولنسز نہ جا سک رہی ہوں, اور باوضو نیچے آیا ہوں. ان کی ہم سے کمٹمنٹ تھی, ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں. ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی نہیں نبھائی. اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی FIA اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں, وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز FIA کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں
شہید تو پولیس کے ہوئے ہیں 3، 70-80 زخمی ہیں اور ڈائریکٹ فائر کیا گیا. ان کے پاس لاٹھیاں تھی، ٹیئر گیس تھا. لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے، اور مجھے افسوس ہے، میں ہمیشہ فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے، تو حکومت کہیں نہیں جا رہی. مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں، اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی، ابھی تک کر رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے آج کابینہ میں جب یہ صورتحال پیش کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میرا کام ہے، یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے دروازے بند نہ ہوں. لیکن میں مجبور ہوں، جب پولیس کے 3 جوانوں کی لاشیں یہ کلاشن کوفوں سے آٹومیٹک رائفل ویپن یوز کریں گے اور پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور وہ صرف ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج سے ان کا کیسے مقابلہ کرے گی، اس لیے میں نے آج 6:35 پر پنجاب رینجرز کو امن و امان کے پورے پنجاب میں 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اس پنجاب رینجرز کو استعمال کریں، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں کہ لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے. زاہد صاحب آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. ہم نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے پہ ہمارے دستخط ہیں، اس پہ قائم ہیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں، سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں، وہ کچھ اور ہے. شیخ صاحب آپ نے جو کہا کہ جنگل تنظیم 6 دفعہ آئی ہے، اس میں ایک بار آپ بھی کود کر انہیں کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ، جلاؤ، گھراؤ، تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر کبھی شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے، میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں. آپ کو سوال کرنے، میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا، مجھے جواب دینے کا حق ہے. میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا، ان کے جلسے میں گیا کبھی، نہ جلوس میں گیا. سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. آج بدو کی میں یہ ہوئے ہیں، اور ابھی وہ پنجاب کے چیف آئی جی پنجاب اور ان کے جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے. میں اپنے وقت کا پابند تھا، میں نے پورا انتظار کیا اور میں 6:35 پہ آ گیا. 3 سوال اور کر لیں، میرے 10 منٹ میں 2. وہ پرانا اس کوئی یاد نہیں آ رہے. آپ نے ایک سوال کر لیا. دیکھیں، لال مسجد کا جب آپریشن ہوا تھا، کسی شخص کو انسانی جانوں کے جاں بحق ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن حکومتیں بالآخر رٹ قائم کرتی ہیں. ان کے بھی 70 افراد یا جتنے تھے وہ امانتاً یہاں موجود ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں ہے. آپ کا سوال ہو گیا، جب آپ کا سوال ہو گیا تو ختم. اب حالات
دیکھیں وہ ظاہر ہے اب جو حالات ایسے ہی ہیں تو اس طرف بھی جانا پڑے گا. ٹھیک, مظاہرین کو پرامن طریقے سے روکنے کی جو کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں 3 جوان شہید ہو گئے ہیں, 70 زخمی ہیں, 8 کریٹیکل ہیں. ابھی بھی کوشش کریں گے. ساری رات میرا فون کھلا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں. میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ملک میں جو بدامنی کی صورتحال ہوگی, یہ پڑھا لکھا ملک بھی ہے, یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں اور ملک کے حالات کیسے ہیں, ملک کے مسائل کیسے ہیں, اور یہ مذہب کے جھنڈے تلے آ رہے ہیں. میں کالا کالا رسول اللہ کا سپاہی ہوں. میں ناموس رسالت پر ایسی 10 جانیں قربان کرتا ہوں. اگر سارے پاکستان میں کوئی ثابت کرے کہ میرے سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں قید کاٹی ہے تو میں جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جذباتی نعروں سے گریز کریں. اس ملک پر ذمہ داری کا وقت ہے. میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کاموں کی کے پاس میرا خیال ہے.